ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کہ تم دوسری بیوی نہیں کر سکتے، لیکن میرے بات تو تم کرو گے نا۔ مولا کائنات نے کہا فاطمہ ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ تو سیدہ نے کہا تھا کہ کرو گے نا، اور کرنا ضرور کرنا، لیکن میری گزارش ہے علی کہ جب دوسری بیوی کرنا تو کسی بہادر خاندان میں کرنا۔ جب دوسری بیوی کرنا تو کسی بہادر خاندان میں کرنا۔ کیوں؟ نکاح تو کبھی دینداری، کبھی خوبصورتی، کبھی مالداری، کبھی نسب کی بنیاد، یہ بہادر خاندان میں نکاح۔ سیدہ نے کہا علی اس لیے کہ جب میرا حسین کربلا میں ہوگا تو نہ آپ ہوں گے، نہ میں ہوں گی، نہ حسن ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا نا۔ تو آپ بہادر گھرانے میں جب نکاح کریں گے تو اس عورت سے جو بیٹے پیدا ہوں گے بہادر ہوں گے، وہ تو وہ کربلا میں میرے حسین کا ساتھ دیں گے۔ تو مولا کائنات نے جو دوسری بیوی کی نا، ان کا نام بھی اتفاق سے فاطمہ ہی تھا، لیکن اس خاتون کی کنیت تھی ام بنین۔ ام بنین، ام بنین، ام بنین کا مطلب کیا؟ بیٹوں کی ماں۔ تو یہ سیدہ فاطمہ کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے ام بنین کو بیٹے ہی بیٹے عطا کی، سب بیٹے تھے اور بہادر، اور انہی میں بیٹے کا نام تھا عباس۔ لیکن بات آ گئی تو ام بنین کو بھی سن لیں کہ سوتیلی ماں کبھی اپنی حقیقی اولاد سے زیادہ سوتیلی اولاد سے پیار نہیں کرتی، بلکہ کوئی سوتیلی ماں، اگر کوئی یہاں سوتیلی ماں ہو تو مجھے معاف کر دیں، میں اکثر کی بات کر رہا ہوں، بعض اگر ہو تو الگ بات ہے، لیکن جٹھانی دیورانی کے بچوں سے تو پیار زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن سوکن کے بچوں سے پیار میں بہت مسئلہ رہتا ہے، اور پھر خود کے بچے کے مقابل میں تو کسی سے پیار نہیں ہوتا عورت کو، اپنے بچے کے علاوہ کسی سے اتنا پیار نہیں کر سکتی کوئی ماں، لیکن یہ ام بنین اس عورت کا نام ہے۔ جب میں جنت البقیع میں ام بنین کی قبر پر جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تم نے حق ادا کیا ہے، حضور کے گھرانے کی غلامی کا ام بنین تم نے حق ادا کیا ہے۔ ام بنین جب اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتی تھی، اپنے شہزادوں کو، تو کہتی تھی بیٹو مائیں دودھ اس لیے پلاتی ہے کہ بیٹا بڑھاپے میں ماں کا سہارا بنے، لیکن تمہاری ماں نے تمہیں اس نیت سے دودھ کبھی نہیں پلایا کہ تم ام بنین کا سہارا بنو گے۔ میں علی کی بیوی ہوں، اتنی ہمت رکھتی ہوں کہ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، لیکن میں اتنا چاہتی ہوں کہ دودھ اس نیت سے پلایا ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے فاطمہ نے میرے لیے وصیت کی تھی، تو تم اپنی جان فاطمہ کے لال پر قربان کر دینا تاکہ تمہاری ماں سیدہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ اسی ماں کے بیٹے کو عباس کہتے ہیں، غازی عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ تو عباس غازی 12 سال کے تھے، کہا آپ نے لڑا نہیں بیٹا، کیسے لڑو گے آپ؟ تو کہا نہیں ابا جی میں تو آپ کا بیٹا ہوں نا، تو میں خیبر کی یاد نہ دلا دوں تو آپ مجھے معاف نہ کرنا، منہ نہیں دکھاؤں گا آپ کو اگر یاد نہ دلا دوں۔ کہا پھر ٹھیک ہے ادھر میں تجھے سجاتا ہوں۔ اپنا امامہ خود باندھا، تلوار دی ذوالفقار، اور پٹکا باندھا جعفر تیار کا۔ سوچے نا یہ علی اور اپنی تصویر کو گویا کہ سجا رہے ہیں، تو کیا مولا کائنات کو گویا کہ اپنی جوانی کے ابتدائی دن یاد نہیں آ رہے ہوں گے؟ پر جیسے ہی عباس گھوڑے پر بیٹھ کے آگے بڑھے، مولا نے کہا پلٹ، ایک نظر دیکھ، تم پتہ نہیں دشمن تجھے واپس آنے بھی دیں گے، پلٹ میں تجھے ایک نظر دیکھ لوں۔ مگر کیا کہتا ہے ایک خاص بات، جو شہید ہوتا ہے نا اس کو غازی نہیں کہتے، اور جسے غازی کہتے اس کو شہید نہیں کہتے، لیکن انہیں بچپنے سے لوگ غازی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ جا رہے تھے پورے وقار کے ساتھ تو مولا علی نے کہا تھا غازی پلٹ، غازی پلٹ، میرے غازی پلٹ۔ اسی دن سے ان کو غازی کہا جانے لگا، اور آج بھی دنیا انہیں غازی کہہ رہی ہے۔
اور قیامت تک غازی کہتی رہے گی، کیونکہ نکلا ہے مولا علی کی زبان سے، میرے غازی پلٹ۔ تو آپ پلٹے کہ ابا کیوں؟ اب بیٹے مجھے ڈر لگتا ہے تجھ پہ نظر نہ لگ جائے۔ میرے حسین بیٹے پہ کہا بابا میرے اندر قدرت نے اتنی طاقت دی، میں تلوار نہ اٹھاؤں، ان کو دیکھ لوں نا تو یہ مر جائیں، دیکھنے پہ مر جائیں گے، یہ میری نظر سے مر سکتے ہیں۔ یہاں آ کر کے مجھ سے کسی نے کہا یار اتنا مبالغہ تو نہ کرو کہ نظر سے بھی کوئی مر سکتا ہے۔ میں نے کہا میرے عزیز تجھے بخاری کی وہ حدیث یاد نہ رہی کہ میرے آقا نے فرمایا جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ ارے اگر قہر کی نظر سے عبد القادر جیلانی دیکھ لے تو بندہ مر سکتا ہے، یہ تو دادا ہے عبد القادر جیلانی۔ اگر ان کی آنکھوں میں اتنی تاثیر ہے تو بات کیا ہے؟ ان کی پرتھوی راج کے لیے غریب نواز کہہ دے کہ میں نے پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کروا دیا، بول دیا نا گرفتار کروا دیا، ہو گیا گرفتار، ہو گیا گرفتار۔ تو وہاں تو زبان کی بات ہے، آنکھ کی بات ہے۔ بہرحال یہ ہے غازی ابا، انہیں جلدی تھی کربلا میں جان قربان، کہ میری ماں کی وصیت ہے فاطمۃ الزہرا کے بیٹے کے قدموں پہ جان قربان۔ یہاں یہ ادب بھی بتا دوں آپ کو، آج کل اگر کسی کے پاس تھوڑا سا تقوی، پرہیزگاری، علم، عمل آ جائے وہ کہتے ہیں یار یہ سید لوگ کیا ہیں، ہم بھی تو کچھ ہے نا، تو ہم بھی ان کے برابر بیٹھے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملائیں۔ ادب سیکھنا ہے تو عباس غازی سے سیکھو، علی ہی کی اولاد ہے لیکن کبھی امام حسین کو بھائی نہیں کہا، ہاں علی ہی کی اولاد ہے، اولاد علی ہے لیکن کبھی بھائی نہیں کہا۔ امام حسین کہتے تم بھائی کیوں نہیں کہتے؟ کہا مولا میرا باپ علی ہے اور آپ کا باپ بھی، لیکن میری ماں کنیز ہے اور آپ کی ماں نبی کی بیٹی ہے۔ کنیز کا بیٹا آقا کی، آقا زادی کی اولاد کو بھائی کیسے کہے؟ یہ تھا ادب، ادب والوں کو یہ مرتبہ میں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، نا قدروں کو کیا پتا، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں۔ تو غازی عباس کو جلدی تھی، جمعرات کے دن جب امام حسین نے کہا کہ آج نہیں کل، یہی کہہ رہا تھا، دور ہو گئے نا، بھول گئے۔ میری قوم کا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو جلسے ہی میں تقریر بھول جاتے ہیں وہ پھر بعد میں جا کے عمل کب کرنا انہوں، چلیں ڈیوٹی کر لیتے ہیں لیکن نوکری کرتے ہیں نا، اہل بیت کی نوکری، آپ کی نہیں۔ اللہ وہ دن کبھی نہ دکھا، حضور کی اہل بیت کی غلامی ان کی نکتو۔ بات دور نکل گئی، وہاں سے فضیلت پہ فضیلت چلتے چلے گئے۔ تو جمعرات کے دن انہوں نے کہا یزیدیوں نے کہ آج جنگ کرنا ہے۔ مولا حسین نے کہا عباس کو آج نہیں کل۔ کہا مولا اسی دن کے لیے تو آپ جی رہے تھے، بے چین تھے، اب آگے تو کل کیوں؟ فرمایا عباس آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، اور آج آنے والی شب شب جمعہ بھی ہے، شب عاشور بھی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کی آخری رات دل کھول کے سجدہ کر لیں، دل کھول کے اللہ کی محبت میں رو لیں، دل کھول کے تلاوت کر لیں، کیونکہ زندگی کی آخری رات ہے۔ کثرت سے عبادت، جانا تو آج بھی ہے، جانا تو کل بھی ہے، لیکن زندگی کی آخری رات عباس ہم عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں۔ اے اہل بیت سے محبت کے دعوے داروں، کتنی حیرت کی بات ہے کہ ان کو مہلت نہیں مل رہی تھی تو وہ دشمن سے مہلت مانگ رہے تھے، دینے والے مہلت مانگ رہے تھے کہ ایک رات کی مہلت دے دو، اس لیے نہیں کہ وصیتیں لکھ دے، اس لیے نہیں کہ کچھ اور کہہ دے، اس لیے نہیں کہ بال بچوں کی حفاظت کا انتظام کر لے، اس لیے نہیں کہ لوگوں کو اور بلا کر تمہارے خلاف جمع کر لے، نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ جی بھر کے اللہ کی عبادت کر لے۔ وہ مہلت لے کر عبادت کر رہے تھے، یہاں قدرت نے مہلت دی ہے
مگر عبادت کا ٹائم نہیں، عبادت کا وقت نہیں۔ واٹس ایپ کے لیے، فیس بک کے لیے، یوٹیوب کے لیے، غیبت کے لیے، چگلی کے لیے، کھیل کے لیے، سب چیز کے لیے ٹائم ہے، عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ پچھتاؤ گے میرے عزیز، بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ زندگی قدرت نے مفت میں دی ہے، آج اس کی قدر نہیں ہے۔ جس دن روح حلق میں آ کر اٹکے گی، حلق میں آ کر، اس دن پچھتاؤ گے کاش زندگی کے سرمایے کی قدر کر لی ہوتی، اللہ کی عبادت میں وقت گزار لیا ہوتا تو آج ہم پچھتاتے نہیں۔ تو بس اب میں اپنی گفتگو کو اسی پیغام پہ مکمل کرتا ہوں۔ آؤ صدق دل سے توبہ کریں، زندگی بدلیں، انقلاب زندگی میں پیدا کریں، سچی توبہ کر کے نیک بن جائیں، کیونکہ محبت صرف نعروں کا نام نہیں، محبت صرف زبانی دعووں کا نام نہیں، محبت وہ ہے کہ آقاؤں نے جو کیا وہ کرو، آقاؤں نے جو کہا وہ کرو۔ اہل بیت کی محبت اسی پر مکمل نہیں ہو جاتی کہ ہم کہیں کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کے لیے ضروری ہے محبت کے لیے کہ جو فرمایا اس پر عمل کرو۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔